بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کے چوتھے رکوع کا آغاز جو ہے اس کو کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہاں انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے حضرت انسان ہم نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، اور اب پھر اس کے اوپر جو انعام ہو رہا ہے اس کی تخلیق کے حوالے سے وہ ذکر فرمایا، اور اس کو جو منصب عطا کیا جا رہا ہے اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہاں حضرت انسان کو خلیفہ بنانے کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے جو انداز اختیار فرمایا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا رب کا، اے پیارے حبیب تیرے رب نے، یعنی حضور کو کہا کہ تیرا رب، ساری کائنات اللہ کو اپنا رب کہتی ہے، لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ رب انہیں کہتا ہے کہ میں تیرا رب۔ تو یہاں تیرا رب کا جو اشارہ کہا نا، تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، تو مفسرین کرام نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی انسان خلیفے ہیں اللہ کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اعظم ہے، اللہ کے خلیفہ اعظم ہے۔ تو فرمایا کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب فرشتوں سے اس بارے میں نہ تو مشورہ لیا جا رہا ہے اور نہ ان سے اجازت طلب کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنے ارادہ عالیہ کا ذکر فرما رہا ہے کہ یہ میرا ارادہ ہے۔ تو فرشتوں نے آگے سے عرض کی، قالو کہنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے مالک کیا تو ایسے انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ یعنی انسان کی خرابیوں کی طرف اور اس کے عیبوں کی طرف ذکر کیا کہ یہ تو فساد برپا کرنے والا ہے اور یہ خون خرابہ کرنے والا ہے، اس کو تو اپنا خلیفہ اور اپنی نیابت کا تاج اس کے سر پہ سجا رہا ہے، اتنا بڑا منصب اس کو دے رہا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیرے لیے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہر وقت تیری تسبیح و تعلیل میں لگے رہتے ہیں، تیری تقدیس تیری تکبیر بیان کرتے رہتے ہیں، تیری تسبیحات بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان کے عیب کی طرف کا ذکر کرنا اور اپنی تسبیح و تعلیل کا ذکر کرنا، یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اس منصب کے اہل تو ہم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آگے سے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے جس بات کا میرے پاس علم ہے۔ سو جو میں نے فیصلہ کیا وہ درست ہے، تمہاری سوچ فکر اپنی جگہ پر، لیکن میرا جو فیصلہ ہے وہ ہر شکل میں درست ہے۔ اب یہ فرشتوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم نے جو آگے سے یہ کہا تھا کہ انسان کے عیب بیان کیے اور اپنی تسبیح اور تقدیس بیان کی اور یہ کہا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اس کی طرف اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعتراف کروانا تھا کہ انسان کی عظمت کتنی ہے اور اس کا مقام کس قدر بلند ہے، میں نے اس کو اگر اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا تو کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو یاد کروا دیے، اور پھر کیا ہے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر وہ ساری کی ساری چیزیں پہلے ہی حضرت آدم کو جو سوال پوچھنا تھا دونوں سے، وہ سوال پہلے ہی حضرت آدم کو یاد کروا دیا، چونکہ حضرت آدم کی فضیلت ظاہر کرنی تھی اس لیے انہیں پہلے سے اشیاء کے نام سنا دی، اور پھر وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دیں، فرشتوں کے سامنے، فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان تمام چیزوں کا مجھے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، تو جو تم نے جو کہا تھا کہ یہ خون خرابہ کرنے والا ہے اور ہم تیری تسبیح و تعلیل بیان کرنے والے ہیں، اگر تم سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بیان کرو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا
عرض کرنے لگے مالک تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو فقط اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، اس سے زیادہ تو ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ تو ان کا علم بھی محدود اور ان کی صلاحیتیں بھی محدود، تو کہا ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا، ہم تو اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے، تو نے جتنا ہمیں سکھایا ہم تو اتنا جانتے ہیں، ان چیزوں کا علم تو نے ہمیں سکھایا نہیں، لہذا ہمارے پاس ان چیزوں کا علم ہے ہی نہیں۔ اب حضرت آدم کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھ دی اور فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم ان چیزوں کے نام ان فرشتوں کو سنا دو، ان کو خبر کرو ان چیزوں کے ناموں کے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیے تو اس لیے آپ پر وہ ساری چیزوں کے نام بتلا دیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام ساری چیزوں کے نام ان فرشتوں کو بیان کر چکے، ان کے سامنے ذکر کر دیے، تو قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کیا میں نے نہیں تم سے کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیبوں کا علم رکھنے والا ہوں؟ تو میں نے تو یہ چیز پہلے ہی تمہارے سامنے ذکر کر دی تھی۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اس کا بھی علم رکھتا ہوں، ظاہر غیب ہر چیز کا علم میرے پاس ہے۔ سو میں نے جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو میرا فیصلہ تھا وہ کسی طرح بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم اور آپ کی فضیلت کا اعتراف کر لیا اور اپنی کم علمی کا اور عاجزی کا اظہار کر لیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کو کیا آدم کو سجدہ کرو۔ تو گویا انسان کی اگر فضیلت ہے فرشتوں پر تو وہ علم کے سبب ہے، جس علم سے آج انسان بہت دور جا رہا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہر چھوٹی بڑی چیز کا نام اور علم تھا، تو پھر جو ان کے بھی سردار محمد الرسول اللہ ہیں ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ آگے پھر فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور جب انہوں نے اعتراف کر لیا تو اب حضرت اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ پھر آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس چونکہ یہ جن تھا اور عبادت و ریاضت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا رکھا تھا، تو اس نے تکبر کیا، اور یہ اس کا ذکر قرآن مجید میں اس واقعہ کا بار بار آئے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اب یہاں پہ علماء نے لکھا کہ اس نے حضرت آدم کی طرف دیکھا تھا، حکم کی طرف نہیں دیکھا تھا کہ حکم کس کی طرف سے آیا ہے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کرنے لگا، تو وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تھا فرشتوں کا سردار لیکن اس سے وہ سرداری بھی لے لی گئی اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا اور راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور پھر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تو بھی رہ اور تیری بیوی حوا ہے وہ بھی جنت میں سکونت اختیار کر لو، جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے جہاں سے جو چیز چاہو تم کھاؤ، تمہیں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جنت کی یہ نعمتیں ہیں، اس کے پھل ہیں، اس کی انواع و اقسام کے کھانے ہیں، جو چیز جتنی تم چاہتے ہو تمہیں کھانے کی اجازت ہے، جہاں سے چاہو تم کھاؤ۔ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہاں تم دونوں یہ جو ایک خاص درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب، اس کا پھل تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے، باقی پوری جنت کی نعمتیں، اس کے پھل اور اس کے انواع و اقسام کے کھانے وہ تمہارے لیے حاضر ہیں، تم جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کس چیز کا تھا؟ بعض نے کہا کہ وہ درخت جو ہے یہ گندم کا درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس کے قریب چلے گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ
फीही वकुल नहबितु बादुकुम लिबादिन अदुव्व। बस शैतान ने उन दोनों को फिसला दिया और उनको बहकाया और फिसलाया, तो वो दोनों जो है उन्होंने उसी दरख्त का खाना जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मना फरमाया था उसका खाना खा लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी, तो वो दोनों जिस जन्नत में रह रहे थे उससे उन दोनों को निकाल दिया। कहा कि कुल नहबितू बादुकुम लिबादिन अदुव्वन, हमने फरमाया उतर जाओ जमीन में और बस तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। जन्नत में रहते तो ये असद, ये बुग़्ज़, ये कीना, ये मुखालफत, ये इंतशार और इफ्तराक ये नहीं होना था। मोहब्बत ही मोहब्बत, प्यार ही प्यार, और किसी किस्म की कोई मुखालफत, कोई दुनियावी चीज़ नहीं होनी थी। फरमाया तुम दुनिया में चले जाओ, अब वो सारे दुनियावी जो मुलावाज़मात हैं वो तुम्हारे साथ मुंसलिक हो गए, तुम एक दूसरे के दुश्मन बन जाओगे। वालकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन, और ज़मीन में तुम्हारे लिए ठहराव है, और ये नहीं कि तुम हमेशा के लिए ज़मीन में चले गए हो। क्या है, वहाँ महदूद एक ज़माना तुम वहाँ रहोगे, व मताउन इला हीन, और एक ख़ास मुद्दत तक तुम्हारे लिए वहाँ साजो सामान है, वो इस्तेमाल करना है, अपनी उम्र गुजारनी है, और एक महदूद मुद्दत तक तुमने रहना, उसके बाद दोबारा तुमने वापस पलट आना है। तो ये इशारा है इस बात की तरफ कि जन्नत में तो हमने तुम्हें रखा था, इससे निकले हो तो तुम अपने अमल के सबब निकले हो, अब वापस आना है तो उसके लिए फिर तुम्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसी अबदी जिंदगी के लिए फिर दोबारा तुमने क्या करना है, सारी जिंदगी मेहनत करनी है और कोशिश, और इसको सामने रखना है। फतलक्का आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर क्या हो गई, वो भूल तो हुई जिसको उलमा ने लग़ज़श कहा है कि वो लग़ज़श हो गई कि वो दाना खा बैठे। उसके बाद फिर नदामत और शर्मिंदगी हुई, और फिर क्या है कि रोते रहे, और फिर इस कदर रोते और इतना रोने में दर्द होता कि पत्थरों के जिगर भी चिर जाते थे आपके दर्द की वजह से, रोते रहते। 300 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते रहे, नदामत के आंसू बहाते रहे, और अल्लाह के हुजूर माफ़ी कर मांगते रहे। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, फिर एक दिन ऐसा आया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीख लिए, और उन कलिमात का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगी। फताबा अलैहि, और अल्लाह ताला ने उनको की तौबा को कबूल फरमा लिया। और वो अल्फाज के हैं, बाद मुफस्सिरीन किराम ने लिखी हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते रहे तो एक दिन ख्याल आया कि जब अल्लाह ने मेरी जिस्म में रूह फूंकी थी और मेरी आंखें खुली थी, तो मैंने अर्श के ऊपर जो है वो एक लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। तो मुझे ख्याल आया कि इससे बढ़कर अल्लाह के हाँ कोई मकबूल हस्ती नहीं हो सकती, लिहाजा उसका वास्ता देकर देखा जाए, मुमकिन है अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमा ले। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनका वास्ता देकर माफ़ी मांगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आदम मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ, ये बता तूने मोहम्मद को जाना कहाँ से है। तो फिर अर्ज की कि मालिक मेरी जब तूने जिससे में रूह फूंकी, मेरी आंखें खुली, तो मैंने तेरे अर्श पे तेरे महबूब का नाम तेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ देखा। मेरे दिन में ये आया कि तुझे इससे ज्यादा महबूब कोई हस्ती नहीं हो सकती। फरमाया हाँ ए आदम, ये मोहम्मद हैं, तेरी औलाद में से होंगे, सबसे आखिर में आएंगे लेकिन सबसे अफजल होंगे। और फिर ये भी फरमाया ए आदम, अगर मैंने उन्हें पैदा ना करना होता तो फिर मैं तुम्हें भी पैदा ना करता। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, वो तो है ही तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला। तो यहाँ दो भूलों का, दो खताओं का जिक्र है, एक शैतान से गलती होती है और दूसरी तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भूल होती है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि शैतान गुनाह करने के बाद, खता करने के बाद अकड़ जाता है और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर नदामत के आंसू बहाते हैं, अल्लाह के हुजूर माफी मांगते हैं। तो गोया इंसान से खता का हो जाना ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि खता के बाद अकड़ जाना ये बुरी बात है। और ये एक ऐसी चीज है जो नापसंदीदा है। गुनाह के बाद अल्लाह के हुजूर माफी मांगना ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। उलमा ने लिखा एक तरफ शैतान का अमल है तो एक तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल है। गुनाह करने के बाद अकड़ जाना शैतान की पैरवी है और गुनाह करने के बाद उस पर नदामत के आंसू बहाना और अल्लाह के हुजूर माफी मांगना ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला में समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے حب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشی وزینت فرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا